بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کو آشو ٹی وی پر خوش آمدید۔ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا کہ جولیا کائی قبیلے آتی ہے۔ وہ گنجا اور سرجان خاتون کو زخمی کرتی ہے۔ بالا خاتون کے ساتھ بھی اس کی لڑائی ہوتی ہے۔ گنجا خاتون کا زخم داغا جاتا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں بالا سرجان خاتون سے کہتی ہیں کہ مجھے آپ کا زخم دیکھنے دے۔ سرجان جواب دیتی ہے کہ میں ٹھیک ہوں۔ بالا کہتی ہے کہ ماں اسے باندھنے کی ضرورت ہے۔ پھر بالا خاتون ان کا بازو پکڑ کر اس پر مرہم پٹی کرنے لگتی ہیں۔ اس کے بعد ہرمانکیا قلعے کا منظر آتا ہے، جہاں نکولا اور کوسس آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں۔ نکولا کہتا ہے کہ پادری نے لوگوں کو بے وقوف بنایا اور میرا گاؤں عثمان کو دے دیا۔ تم کیسے سوچ سکتے ہو کہ وہ ہمارے ساتھ کوئی معاہدہ کرے گا؟ کوسس جواب دیتا ہے کہ کیونکہ وہ پادری ہے اور ایک اچھے عیسائی بھی ہیں، یقیناً وہ دشمنوں کے خلاف ہمارا ساتھ دیں گے۔ نکولا جواب دیتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں لگتا کوسس۔ کوسس کہتا ہے کہ پادری ایک ترک کا ساتھ نہیں دے گا، چاہے اس کو موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلتا ہے اور نستور اندر داخل ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ ہم اسے حاصل نہیں کر سکے۔ یہ سن کر کوسس غصے سے چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارا کوئی بھی منصوبہ کامیاب نہیں ہو رہا نکولا۔ پھر وہ نستور کو حکم دیتا ہے کہ سیمول کو لے آؤ۔ پھر کوسس نکولا سے کہتا ہے کہ مجھ پر بھروسہ کرو، اگر پادری ہمارا ساتھ دیتا ہے تو میں ایسا منصوبہ بناؤں گا کہ عثمان یاد رکھے گا۔ اتنے میں سیمول اندر داخل ہوتا ہے۔ کوسس سیمول کو کہتا ہے کہ تم فوراً پادری کے پاس جاؤ اور اسے بتاؤ کہ ہمیں سوغوت کو تباہ کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہے۔ تمام گورنر ان کا انتظار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر سیمول وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایزنک قلعے میں گزشتہ رات کا منظر دکھایا جاتا ہے، جہاں ساگوروس کہتا ہے کہ آپ نے میری جان بچائی عثمان صاحب، میں آپ کا کیسے شکر ادا کروں؟ اس پر عثمان کہتے ہیں کہ آپ کی سڑکیں اور قلعہ دونوں غیر محفوظ ہیں، لیکن شکر ہے کہ کسی بھی قسم کے جال کے خلاف ہمارے اقدامات مضبوط ہیں۔ اس کے بعد ساگوروس کے اشارے پر سپاہی ایک صندوق لے کر آتے ہیں اور ایک میز پر رکھ دیتے ہیں۔ ساگوروس وہ سونے کے سکوں سے بھرا صندوق عثمان کو تحفے کے طور پر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے درمیان تجارت مضبوط رہے گی۔ اس کے بعد بیلجک قلعے کا منظر سامنے آتا ہے، جہاں روگاتاس ایک بچے سے پوچھتا ہے کہ آخری آیت کون سی ہے جو تم نے میتھیو سے سیکھی؟ اس پر بچہ جواب دیتا ہے کہ کوئی انسان روٹی پر اکیلے نہیں چلے گا، لیکن خدا کے منہ سے آنے والے ہر لفظ پر۔ یہ سن کر روگاتاس بچوں کو بھیج دیتا ہے۔ پھر روگاتاس پادری سے کہتا ہے کہ 8 سال ہو چکے ہیں، ہم نے بچوں کو ان کے قبیلے سے چھینا تھا۔ تم نے ترک بچوں کو ایک اچھا عیسائی بنا کر بہت اچھا کام کیا ہے، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ پھر پادری وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اتنے میں جولیا اندر داخل ہوتی ہے۔ روگاتاس سے کہتا ہے کہ یہ مت بتانا کہ تم خالی ہاتھ آئی ہو۔ اس پر جولیا سر جھکا کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ روگاتاس اس کی گردن کو پکڑ کر دبانا شروع کر دیتا ہے۔ جولیا کہتی ہے کہ میں اسے حاصل نہیں کر سکی، میرے پاس صرف 2 آدمی رہ گئے تھے۔ اس پر روگاتاس اسے چھوڑ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ سوغوت میں کائی قبیلے سے آئے ہوئے بچے پڑھ رہے ہیں، ان کو پکڑ کر یہاں لے آؤ۔ میرے دوسرے آدمی دوسرے قبیلے میں جائیں گے، کل یہ جگہ بچوں سے بھر جانی چاہیے، اس سے ان کو بہت تکلیف پہنچے گی۔ اس کے بعد عثمان کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ ایک جنگل میں سے گزرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔ وہ ایزنک قلعے سے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ دوسری طرف کائی قبیلے کا منظر آتا ہے، جہاں بالا خاتون گنجا کے پاس بیٹھی ہوتی ہیں۔ اسی دوران قبیلے میں طبل بجتا ہے۔ اسی دوران عثمان اور ملن خاتون تمام سپاہیوں کے ساتھ مرکزی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں۔ جیسے ہی عثمان بالا کو زخمی حالت میں دیکھتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا؟ پھر وہ گندوز سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے بتائیں بھائی، یہ سب کیا ہے؟ پھر بوران کچھ سوچ کر گنجا کا نام پکارتے ہیں اور خیمے کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ پھر عثمان پوچھتے ہیں کہ میرا اورحان کہاں ہے؟ اس پر گندوز جواب دیتا ہے کہ
ارحان ٹھیک ہے، ہم پر کل رات حملہ ہوا، وہ لوگ امانت حاصل کرنے کے لیے قبیلے میں گھس آئے، وہ اسے حاصل نہیں کر سکے لیکن ہمارے کافی لوگ شہید ہوئے ہیں اور غنچہ خاتون شدید زخمی ہے۔ اس کے بعد بوران خیمے میں داخل ہوتا ہے، غنچہ کی حالت دیکھ کر دروازے میں ہی رک جاتا ہے اور پھر جلدی سے غنچہ کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے اور اس کو آواز دیتا ہے۔ اسی وقت غنچہ ہوش میں آتی ہے اور بوران کا نام لیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ آپ آ گئے ہیں بوران۔ اس پر بوران غنچہ کا ماتھا چومتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آ گیا ہوں، لیکن میں تھوڑا دیر سے آیا ہوں، اب میں تمہیں اکیلے چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤں گا۔ یہ کہہ کر بوران غنچہ کے کندھے پر سر رکھ دیتا ہے۔ دوسری طرف سلجان خاتون عثمان صاحب کو بتاتی ہیں کہ ان کے چہروں پر نقاب تھے اور ان کی آنکھیں شیطان جیسی تھیں۔ بیٹا، وہ خیمے میں گھس آئے تھے، ان میں سے ایک عورت تھی، ہم نے اپنی حفاظت کی لیکن ہم غنچہ کی حفاظت نہیں کر سکے۔ ملن خاتون بھی ارحان کو گود میں اٹھائے پریشان کھڑی ہوتی ہیں۔ بالا روتے ہوئے کہتی ہیں کہ میں اپنی بہن کی حفاظت نہیں کر سکی عثمان صاحب، اس نے میرے بچے اور میری حفاظت کو یقینی بنایا لیکن میں اس کی حفاظت نہیں کر سکی۔ عثمان بالا کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ہم نے بہت سی مشکلات پر قابو پایا ہے۔ اس پر بالا اسبات میں سر ہلاتی ہیں۔ اس کے بعد سغوت کا منظر سامنے آتا ہے جہاں کائی قبیلے کے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ ان سے کچھ ہی فاصلے پر جولیا ایک ترک لباس میں موجود ان پر نظر رکھے ہوئے ہوتی ہے۔ اسی دوران ایک تاجر سیبوں کی ٹوکری لیے بچوں کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے چلو بچوں، ایک ایک سیب لے لو۔ تمام بچے ایک ایک سیب لے لیتے ہیں، پھر بچے ایک طرف چلتے ہیں۔ جولیا اور اس کے ساتھی بچوں کا پیچھا کرتے ہیں۔ جیسے ہی بچے تنگ راہداری میں پہنچتے ہیں تو جولیا اور اس کے ساتھی بچوں کو گھیر لیتے ہیں۔ اسی دوران بچے بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ وہ بچوں کو اٹھا کر گھوڑا گاڑی میں ڈال دیتے ہیں اور ڈھانپ لیتے ہیں۔ اس کے بعد عثمان اور بالا خاتون کو خیمے میں دکھایا جاتا ہے جہاں بالا عثمان سے کہتی ہے کہ میں غنچہ کو نہیں بچا سکی، میں ڈر گئی تھی کہ میرے بیٹے ارحان کو نہ کچھ ہو جائے، میں آپ کی امانت کی حفاظت کرنا چاہتی تھی۔ اس پر عثمان کہتے ہیں کہ غنچہ کو کچھ نہیں ہوگا، ہمیں اس کے لیے دعا کرنا ہوگی۔ اسی دوران ملن خاتون خیمے میں داخل ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ کافر کھیل کھیل رہے ہیں، ان کے یہاں حملہ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اس پر عثمان کہتے ہیں کہ یہ ایک آدمی نہیں کر سکتا، کافر متحد ہو چکے ہیں۔ بالا کہتی ہے کہ چلو ہم ان سے ایک ایک کر کے حساب لیتے ہیں۔ عثمان جواب دیتے ہیں کہ پہلے ہمیں قبیلے میں غدار کو تلاش کرنا ہوگا۔ میں نے اپنا راستہ احتیاط کے طور پر ایزنک میں تبدیل کیا، جس کو بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ پادری کی امانت قبیلے میں ہے۔ بالا ملہن کی طرف دیکھتی ہیں اور پوچھتی ہیں کہ کیا یہ گوکچے ہے؟ ملہن جواب دیتی ہیں جب ہم یہاں امانت رکھنے کی بات کر رہے تھے تو اس وقت گوکچے یہاں آئی تھی، شاید اس نے ہمیں سن لیا ہو۔ اس پر عثمان کہتے ہیں کہ میں نے اسے اپنے قبیلے میں رہنے کی اجازت دی تھی، اگر آپ کو معلوم تھا کہ وہ ہمیں دھوکہ دے گی تو آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ ملن خاتون ملن جواب دیتی ہیں کہ اس نے قالین کی صورتحال کے بعد قسم کھائی تھی تو میں نے اسے معاف کر دیا۔ اس پر بالا کہتی ہیں کہ ہم نے اسے معاف کر کے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس پر عثمان کہتے ہیں کہ اگر گوکچے نے ہمیں دھوکہ دیا ہے تو اسے مت بتائیے کہ ہمیں اس پر شک ہے، اس سے پہلے ہمیں جاننا ہوگا کہ وہ کس کے لیے کام کر رہی ہے۔ پھر عثمان ملن سے پوچھتے ہیں کہ کیا آپ اس مسئلے سے نبٹ سکتی ہیں؟ اس پر ملن جواب دیتی ہیں کہ میں اسے دیکھ لوں گی۔ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہیں۔ پھر بالا عثمان سے کہتی ہیں کہ میری فکر نہ کریں، میں غنچہ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں حضور۔ دوسری طرف ملن خاتون بہادر کو اپنے خیمے میں بلا کر پوچھتی ہے کہ جس رات کائی قبیلے پر حملہ ہوا تم کیا کر رہے تھے؟ بہادر جواب دیتا ہے کہ میں لڑائی میں مصروف تھا، میں قبیلے کی حفاظت کر رہا تھا۔ پھر ملن خاتون پوچھتی ہیں کہ گوکچے کہاں تھی؟ بہادر پریشان ہو جاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ
کیا آپ کو گوگچے پر شک ہے؟ کیا اس نے کچھ غلط کیا ہے؟ اس پر ملن خاتون بہادر سے کہتی ہیں کہ آج کے بعد تم گوگچے پر نظر رکھو گے۔ یہاں پر اس ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو فوری طور پر مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔